بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کی خیریت مانگتے ہیں۔ آج بھی، کل بھی میرا خلوص، میری دعائیں، میری محبت آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، آپ کی مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام نیک اور جائز دلی حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہرا اور میرے چینل زہرا وائس میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کو میرا محبتوں بھرا سلام، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ایک نمازی اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف نکلا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ پھر گر گیا۔ اب وہ پھر سے گھر گیا اور لباس بدل کر پھر نکلا۔ اب اپنے گھر کے دروازے پر اس مرتبہ اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چلا۔ اس کے پاس چراغ کی روشنی تھی اور اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر چراغ والا آدمی رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چراغ والا آدمی اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑائے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا، نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، تجھے میری نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونے والا تھا نا؟ تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے، تو پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا اور پھر مجھے واپس بھی لے کر آیا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم نے گھر جا کر لباس بدلا اور پھر گھر سے نماز کے لیے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی اور تم نے پھر گھر جا کے لباس تبدیل کیا اور دوبارہ نماز کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے خاندان والوں کو بخش دیا۔ اے شخص، مجھے فکر ہو گئی کہ اگر اب تو ٹھوکر کھا کر گرا تو اللہ کہیں تیرے سارے گاؤں کی معرفت نہ فرما دے، سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آ گیا کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ تو میرے ناظرین، میرے سننے والے دوستو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو نماز نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ارے میں کام میں مصروف تھا، میں فلاں جگہ مصروف تھا، نماز کے لیے وقت نہ مل سکا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر مصیبت، ہر مصروفیت میں وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ نماز کسی صورت معاف نہیں، ہمیں ہر حال میں ادا کرنی چاہیے، اور اگر ہم دل سے کوشش کریں تو نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں،
اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اول وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے جہاں تک پہنچے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک اچھی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کا نگہبان، اللہ حافظ۔